اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر کتاب، جو ان کے عرفانی دروس، سیر و سلوک کے دروس پر مشتمل کتاب ہے، رسالہ لب اللباب، جسے آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔ اس کتاب پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کے 78ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ان بنیادی ارکان پر جو سیر و سلوک کے بنیادی رکن ہیں، جنہیں ایک سالک نے، جن کی رعایت کرنی ہے، جن کی پاسداری کرنی ہے، جن پر عمل کرنا ہے، اور ان بنیادی اراکین پر عمل کر کے سالک جلدی خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ 8 موارد ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے اور آج 9ویں مورد کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جو ہے مسارعت، یعنی انسان سالک نیک کام میں جلدی کرے، تعجیل کرے، سرعت کا مظاہرہ کرے اور امور خیرات میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرے اور جلد ان کاموں کو پائے تکمیل تک انجام دے۔ لہٰذا اس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں آج اپنی توان کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ خود مفسر قرآن نے اس مطلب کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، لہٰذا گزشتہ مطالب کی طرح ہم آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر تالیفات کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس مطلب کو کامل کریں گے اور ان مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں سرعت اختیار کرے۔ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا نیکی کے کاموں میں مذموم ہے، اور بس اوقات اگر انسان کسی نیک کام کی انجام دہی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر شیطان اسے دبوچ لیتا ہے، شیطان اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مزید آگے قدم بڑھا سکے۔ چونکہ جن الفاظ کو ہم نے آیت اللہ طہرانی سے یادداشت کیا ہے وہ عبارتیں تھوڑا زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ان عبارات کا ترجمہ کیا جائے اور جہاں مناسب وضاحت کی ضرورت پیش آئے اسے آپ کی خدمت میں تشریح دی جائے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ مسارعت کا کیا مطلب ہے، یعنی 9واں مورد جو مسارعت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی در آنچے برآن عزم نمودے مسارعت کند، یعنی سالک نے سیر و سلوک میں ایک پختہ عزم اور پختہ ارادہ کر رکھا ہے تو اب اسے سرعت کرنی چاہیے اور اپنے عزم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ چون در این راہ آفاتی است، کیوں جلدی کرنی چاہیے؟ چونکہ آفات ہیں، شیطان انسان کی راہ میں کمین لگا کر بیٹھا ہے، وہ انسان کو دبوچنے کے لیے بیٹھا ہے، انسان کو راہ راست سے راہ بدر کرنے کے لیے اور اسے راہ راست سے منحرف کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہے، تیار ہے۔
شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں، انسانوں کی صورت میں ہیں، اجنہ کی صورت میں ہیں، جو انسان کو نیکی کی طرف قدم بڑھانے سے روکیں گے۔ لہٰذا جیسے ہی انسان نے پختہ عزم اور پختہ ارادہ کیا، اسے چاہیے کہ فوراً اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اس میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے۔ و برائے سالک در ہر مقام متناسب بحال او مانعی پدید می گردد، یعنی سالک نے جس نیک کام کو بھی انجام دینے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس کام سے متعلق جو ہے وہ ایک مانع اور رکاوٹ موجود ہوتی ہے۔ اگر انسان سستی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ رکاوٹ فوراً اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور جو کام اسے جلدی سے اگر انجام دے دیتا، پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا، تو وہ انسان اس میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ انسان نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، وقت پر فیصلہ نہیں کیا، وقت پر قدم نہیں اٹھایا، اقدام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں سالک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا سالک بسیار زرنگ و باہوش باشد، یعنی سیر و سلوک کے راہ میں سفر کرنے والے عارف کو، سالک کو ایک زیرک انسان ہونا چاہیے، ایک چالاک انسان ہونا چاہیے، ایک ہوشیار انسان ہونا چاہیے۔ لہٰذا قبل از آن کے مانعی بدو دست یابد و دامان اورا آلودہ کند وظیفہ خود را انجام دہد، یعنی سالک قبل اس کے کہ وہ رکاوٹ آ کر اس کے راستے کا پتھر بن جائے، فوراً سالک جو ہے وہ اس عمل کو انجام دے دے تاکہ رکاوٹ ہی اس کے راستے میں ایجاد نہ ہو۔ یہ استخارے کرنا، یہ تردید کا شکار ہونا استخارہ مذموم نہیں ہے، لیکن بعض امور میں استخارے سے انسان کو روکا جاتا ہے، چونکہ استخارہ کرنا انسان مردد کے لیے مناسب ہی نہیں ہے بس اوقات۔ یعنی انسان ایک دفعہ استخارہ کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں، لیکن استخارہ کرتا ہے، اچھا نہیں آتا ہے، پھر استخارہ کرواتا ہے، پھر اچھا نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اور بالخصوص ازدواج کے معاملے میں علماء انسان کو استخارے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کو سوچتا ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال بھی اسی چیز میں مصلحت کو مد نظر رکھتا ہو۔ بس اوقات انسان کی اس دنیاوی زندگی میں مصلحت انسان کسی اور چیز کو مد نظر رکھتا ہے، اور خداوند متعال کے حضور مصلحت کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں مصلحتوں کے پیش نظر انسان جب استخارہ کروائے گا تو وہ مصلحت جو خداوند متعال کے نزدیک مد نظر ہے، اس مصلحت کے مطابق استخارہ ممکن ہے برا آ جائے۔ وہ زوجین جو اس امر خیر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، وہ ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مناسب تھے، لیکن خداوند متعال نے جس چیز کو مد نظر رکھا تھا وہ مصلحت بہت ہی ارفع اعلیٰ قسم کی تھی، جو ہمارے اس انسانی معاشرے کے اندر جو ہے اس کی بطور معمول انسان رعایت نہیں کرتے۔ مثلاً ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور استخارہ کروا لیتے ہیں، استخارے میں استخارہ برا آ جاتا ہے، تو اس برا آنے کی ممکن ہے ایک وجہ یہ ہو کہ ان زوجین میں سے کوئی صوم و صلات میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہو۔ ظاہری اعتبار سے یہ زوجین ایک دوسرے کے بالکل مناسب ہیں، لیکن صوم و صلات کی چونکہ سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے استخارہ برا آ گیا۔ اب انسان نے تو صوم و صلات کو کبھی مد نظر ہی نہیں رکھنا ہوتا اپنی تصمیم گیری میں، فیصلے میں، لہٰذا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ تو لڑکا بہت اچھا ہے، یہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے، ان کی آپس میں شادی ہونی چاہیے، لیکن استخارہ اچھا نہیں آیا۔ ممکن ہے وہ مرد یا وہ خاتون سستی اور کاہلی کا بسا اوقات اپنی زندگی میں مظاہرہ کرتے ہوں، جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے استخارہ برا آ جائے، یہ اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ پس وہ مصالح جو خداوند متعال نے مد نظر رکھے ہیں، انسان کا وہم و گمان بھی ان مصالح اور چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے، مفاسد کی طرف۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں کو مصلحت دیکھتا ہے، جن چیزوں کو مفسدہ دیکھتا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتے کا انتخاب کرتا ہے۔ پھر جب خداوند متعال سے جا کر اس کا مشورہ طلب کرتا ہے، تو چونکہ انہوں نے جس چیز کو مصلحت اور جس چیز کو ضرر مد نظر رکھا ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی مصلحت میں نہیں ہوتا، لہٰذا استخارہ برا آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگان کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کے مسائل میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی جو آپ کے اجتماعی اور معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک بہتر فرد کا انتخاب کریں، جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو آپ
ہم کف کا انتخاب کریں جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو، با اخلاق، با تقویٰ، نیک پرہیزگار کف کا انتخاب کریں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہی چیز ہمارے معاشرے میں علت تامہ تصور نہیں کی جاتی ہے کہ صرف یہی چیزیں، یعنی دینداری کو اور احکام الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کف کا ہمارے معاشرے میں انتخاب نہیں کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اپنا انتخاب کا معیار ہی دوسرا رکھا ہے تو پھر ہم خداوند متعال سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ہم الہی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ شادی کرنے کے قائل ہوں۔ الہی اصولوں کے مطابق لڑکا غریب ہے، مسئلہ نہیں ہے، دیندار ہے، پاکیزہ ہے، نیک ہے تو شادی کر دیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے دیندار ہے، پاکیزہ ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے تو شادی کر دیں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا ہوتا۔ ہم حسن جمال کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم ظاہری سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہیں، ظاہری پوشاک کو مد نظر رکھتے ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہیں، رہن سہن کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ چیزیں اسلامی جو معیار ہیں اس کے مطابق تو نہیں ہے کہ اسلام صرف انہی کے اوپر انحصار کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں لیکن منحصر بے فرد یہی نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو نیکی کے کام میں سرعت کرنی چاہیے۔ جب انسان دیکھ لیتا ہے کہ ایک کام نیک ہے، ایک کام اچھا ہے اور وہ کام ہو بھی سکتا ہے تو انسان سرعت کا مظاہرہ کرے۔ لہٰذا فرماتے ہیں انسان سالک نہایت چلاک، نہایت زیرک، نہایت باہوش قسم کا ہوتا ہے اور معنی اور رکاوٹ کے وجود میں آنے سے پہلے ہی وہ نیک کام کو انجام دے دیتا ہے۔ و در راہ وصول بے مقصد دقیقی فرو نہ کند، فرو گزار نہ کند، یعنی وہ ایک لحظہ بھی تأمل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، فوراً انجام دے دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہیں، پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر گر چکے ہیں، اب یہ آ کر استخارہ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میں دوں یا نہ دوں، میں اس مومن کو دوں یا اس مومن کو دوں، وہ جو فلاں علاقے میں رہتا ہے اس کو دینا زیادہ مناسب ہے یا جو میرے علاقے۔ بھائی آپ نے مدد کرنی ہے فوراً کریں، چھوڑیں ان چیزوں کو کہ اس کی کرنی ہے یا اس کی کرنی ہے، نزدیک والے کی کرنی ہے، بعید والے کریں صحیح مدد، وگرنہ ممکن ہے کل کو خود آپ کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ جو پانی آج لوگوں کے گھروں کی طرف آ رہا ہے یہ کل کو آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی اس سے بدتر نقصانات آپ کے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ لہٰذا سرعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں۔ شیطان بسیار تردست است، یعنی شیطان بہت ہی جو ہے نا وہ ایک کرتب دکھانے والا جو تردست ہوتا ہے، جسے مداری کہا جا سکتا ہے یا جسے ایک میجک دکھانے والا جو شخص ہوتا ہے اس سے تعبیر کی جا سکتی ہے کہ شیطان بہت تردست ہے، بہت ہی کرتب دکھانے والا ہے۔ وَأَزْ ہر راہ ممکن در صدد انحراف انسان ہا از کار نیک است، یعنی شیطان کا یہ تہیہ اور فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی راستے سے انسان کو جو ہے وہ راہ راست سے گمراہ کیا جائے، لہٰذا وہ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے انسان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ابتدا میں تلاش میں کند، یعنی شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اصلاً فکر کار نیک در ذہن نقش نہ بندد، یعنی اصلاً نیکی کا تصور ہی انسان کے ذہن میں نہ آئے۔ یہ پہلے مرحلے میں شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ و اگر نہ توانست، اگر شیطان اس مرحلے میں کامیاب نہیں ہو پایا، انسان کے ذہن میں نیکی کا ایک ارادہ آ چکا ہے، تو اب شیطان تلاش میں کند کہ در خارج تحقق پیدا نہ کند، یعنی خارج میں انسان اصلا نیکی ہی نہ کرے۔ و در صورت تحقق، اگر انسان خارج میں نیکی کر لیتا ہے تو یہ جو نیکی انسان نے خارج میں انجام دی ہے بارعا و سمع باشد، یعنی اس میں ریاکاری ہونی چاہیے، اس میں لوگوں کے لیے دکھاوا ہونا چاہیے۔ سمع کہتے ہیں کہ انسان ایک نیک کام کو انجام دیتا ہے اور فوراً اس کی خبر جو ہے نا وہ پبلسٹی کرنا شروع کر دیتا ہے، شہرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل آپ معاشرے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیب میں ایک نمکوں کا پیکٹ ہوتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ پوری میڈیا کو خبر دے دیتے ہیں کہ بھئی میں آ رہا ہوں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، پھر وہاں فوٹو سیشن کر لیتے ہیں اور جیب سے ایک نمکوں کا پیکٹ نکال کر جو ہے نا وہ آپ کسی مستحق کو، کسی مظلوم کو وہاں پر دے دیتے ہیں، جیسے آپ نے بڑا وہاں پہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی سی خدمت کرتا ہے اور اس چھوٹی سی خدمت کی بہت پبلسٹی کرتا ہے، بہت شہرت کرتا ہے، جیسے ہمارے آج کل کے دور میں سیاست مداران کر رہے ہیں۔ تو پس انسان اصلاً نیکی کی طرف جائے ہی نہیں، اس کے دل میں نیکی کا خیال ہی نہ آئے۔ اگر نیکی کا خیال آ گیا ہے تو عملی اس کا جو ہے نا وہ
طریقہ کار نہ ہو، یعنی وہ نیکی کرے ہی نہیں، اور اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو ریاکاری کے ساتھ کرے، سمعے کے ساتھ وہ نیکی جو ہے نا وہ اس کو انجام دے۔ و اگر نہ توانست بریا پس از عمل، یعنی جب وہ عمل انجام دے رہا تھا تو اس وقت تو ریا نہیں تھی، سمعے نہیں تھی، لیکن اب چونکہ کام کر لیا ہے لہٰذا اب اس کے بعد اس کو ریا میں لے کر آئے تاکہ انسان کے جو اجر ہے اس میں کمی آ سکے۔ لہٰذا دیکھیں اب شیطان کتنا زیرک ہے، کتنا تردست ہے، کتنا بازیگر ہے، اور کتنا وہ مداری ہے، اور کس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو راہ راست سے راہ بدر کرے۔ مؤمنان بخصوص سالکان باید در خار خیر تعجیل کند۔ اب یہ تو کلی قانون تھا کہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں سرعت کرنی چاہیے، لیکن دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ سستی کا مظاہرہ کریں۔ ایک وہ جو مومن ہیں، اور پھر مومن سے بھی بڑا مرتبہ اس کا ہے کہ جو خالص مومن ہے، یعنی سالک طریق اللہ ہے، یعنی سیر و سلوک کا مسافر ہے۔ ایسے شخص کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں سرعت اختیار کریں۔ یا ایک جگہ مزید ارشاد فرما رہا ہے وسارعوا الی المغفرۃ من ربکم، یعنی جب تم خداوند متعال سے بخشش کا تقاضا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بخشش اور اللہ کی غفران کی طرف سرعت کا مظاہرہ کرو۔ آل عمران کی 133 نمبر غالباً یہ آیت ہے۔ لہٰذا انسان کو سرعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہی نورانی آیات کے پیش نظر حکماء نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ فی تاخیر آفات، یعنی اگر انسان تاخیر کا کام لے گا تو اس تاخیر میں آفات ہی آفات پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو علامہ سید محمد حسین طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ مسارعت یعنی انسان کیا کرے، آنچے کے برآن عزم نمودے مسارعت کنت، یعنی انسان نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان تیزی سے جو ہے وہ قدم بڑھائے اور اس کام کو انجام دے۔ چون در این راہ آفاتیس، اس راستے میں آفات پائی جاتی ہیں، و برائے سالک در ہر مقام متناسب بحال او مانعی پدید می گردد، یعنی رکاوٹ اس کے لیے ایجاد ہو جائے گی۔ سالک بسیار زرنگ و ہوش است، یہ ساری عبارات ہم آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں علامہ طحرانی سے۔ اب یہاں عزت اللہ طحرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مسارعت نسبت بے کار خیر در جان آدمی عمق بیابد، یعنی اگر انسان سرعت کرنے میں جو ہے وہ تیزی کرتا ہے، اس قدر انسان نیکی کے کاموں میں تیزی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اب یہ تیزی اس کی جان کا حصہ بن چکی ہے، یعنی جیسے ہی کوئی نیک کام کا اس نے ارادہ کیا فوراً اس میں سرعت کرتا ہے اور اس نیک کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ سالک جو ہے وہ وادی مسابقت می کشد، یعنی وہ ایک قسم کی رقابت میں آ جاتا ہے۔ و در مسابقہ آن سریتر بسمت ہدف در تلاش است و زودتر می رسد، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد از جلد ان نیک کاموں کو انجام دے کر اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ اہل سلوک کی اور اہل باطن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں سرعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ در بحث موانع شروع سفر، یعنی سالک جب سیر و سلوک کے سفر کا آغاز کر رہا ہے تو اس سلوکی سفر کی راہ میں کون سی رکاوٹیں ایجاد ہو سکتی ہیں، اگر ان رکاوٹوں کا جائزہ لیا جائے اور ان کے بارے میں بحث کی جائے تو وہاں آیت اللہ طحرانی نے اس مطلب کی طرف اشارہ کر دیا کہ تصویف از موانع بزرگ است، یعنی سستی کا مظاہرہ کرنا، کاہلی کا مظاہرہ کرنا، یہ سیر و سلوک کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ تصویف کا کیا مطلب ہے؟ تصویف یعنی کار را بے زمانے بعد محول کردن، یعنی آج کا کام کل پر چھوڑ دے۔ یہ جو ابھی کام انجام دینا ہے، کہا میں 5 منٹ بعد کر لیتا ہوں۔ نماز پڑھنی ہے، کہا 10 منٹ تک پڑھتا ہوں، آدھے گھنٹے تک پڑھتا ہوں، 15 منٹ تک پڑھتا ہوں، 20 منٹ تک پڑھتا ہوں، اور آہستہ آہستہ اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
پس تصویف رذائل اخلاقی میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جو وصیت فرمائی ہے اپنے بچوں کو، اس میں بیان فرماتے ہیں واللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بغیرکم، یعنی اللہ کی قسم، قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم پر سبقت نہ لے جائے، اس بات کا خیال رکھو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہماری مساجد میں بار بار اذان دی جاتی ہے، یعنی دن میں حد اقل 3 مرتبہ تو اذان دی جاتی ہے، اور اگر مومن اپنے گھر میں خود اذان بھی دے رہا ہے ہر نماز سے پہلے اور اقامت بھی کہہ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 5 مرتبہ وہ نماز کے لیے اذان بھی دے گا، 5 مرتبہ اقامت بھی کہے گا، اور ہر اذان میں 6 مرتبہ اس کو سرعت کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی باقاعدہ اسے کہا گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ یہ سرعت ہے، یعنی تیزی کرو نماز کی طرف، تیزی کرو نماز کی طرف، فلاح کی طرف تیزی کرو، خیر العمل کی طرف تم تیزی کرو۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں سرعت کا مظاہرہ کرے۔ بس یہاں ہماری اس گفتگو سے کچھ نکات کی طرف اگر توجہ کی جائے تو نکات کچھ اس طرح سے ہیں کہ انسان افراط در شتاب بسوی کار خیر صحیح نیست، یعنی ٹھیک ہے انسان تیزی کرے، سرعت کرے، لیکن بسا اوقات افراط کا مظاہرہ کرے، یعنی بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے انسان چھلانگ لگا دے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سرعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان افراط کا مظاہرہ کرے، یعنی بغیر کسی سوچے کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ فراز نشیب کا جائزہ لیے بغیر انسان جو ہے نا وہ کود پڑے۔ لہٰذا یہاں پر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شاگرد نے آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال کیا، کوئی عمل، کوئی چلہ، کوئی وظیفہ انہوں نے انجام دیا اور آ کر آغا سے کہا کہ آغا میں نے تو 40 دن فلاں عمل کیا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو علامہ طہرانی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جاہل 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور نماز کرنے کے بعد بلا فاصلہ وہ انتظار کرتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتہ وحی نازل ہوگا اور اسے آ کر کوئی خبر دے گا۔ عزیزان ایسے نہیں ہے، ہم بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ انسان رات کو نماز شب پڑھے اور توقع کرے کہ صبح وہ آغا بہجت بن جائے گا، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا عزیزان۔ انسان ایک چلہ کر لیتا ہے، ایک 40 کر لیتا ہے زیارت عاشورہ کی، حدیث قصہ کی یا کسی بھی چیز کی، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ بھئی اس کے کام میں ابھی تک سرعت نہیں ہوئی ہے۔ سرعت نہ ہونے کی، اس کی حاجت روائی نہ ہونے کی، نتیجہ نہ نکلنے کی رکاوٹیں تو اپنی زندگی میں تلاش کرے کہ کیا اسباب ہیں جو میری زندگی میں موجود ہیں اور وہ مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، جن کی وجہ سے میں اپنے مقصد پر، اپنے مراد پر اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ رہا ہوں۔ لہٰذا پہلے انسان ان کا جائزہ لے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھے، اس کے بعد وہ خداوند متعال کے حضور سوال کرے کہ بھئی میں نے تو یہ عمل کیا اور اس کا مجھے نتیجہ نہیں ملا۔ پس پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان سرعت کرے، لیکن سرعت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کود پڑے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی برنامہ ریزی کے وہ داخل نہیں ہو۔ دوسرا مطلب معنی مسارعت، مسارعت یعنی کار خیر، یعنی ترک آئندے نگری، یعنی آئندہ کی فکر کرنے کو ترک کر دینا، ایسے نہیں ہے۔ دور اندیشی و تأمل در آغاز کار خیر، یعنی انسان تأمل کا مظاہرہ کرے، غور و فکر کا مظاہرہ کرے۔ چہ بسا سالک کار خیری را بسرعت انجام می دہد، یعنی سالک فوراً ایک نیک کام کو انجام دیتا ہے، ودر عواقب شر آن گرفتار می شود، لیکن اس نیک کام کو انجام دینے کے بعد انسان وہاں پر پھنس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش یہ کام میں انجام نہ دیتا، کاش یہ کام میں انجام نہ دیتا، میں نے تو اپنے ہی پاؤں پہ جو ہے نا وہ یہ نیک کام کر کے کلہاڑی مار لی ہے اور اپنے ہی پیروں کو زخمی کر دیا ہے۔ مثلا آیت اللہ
طحرانی کے فرزند اپنے والد بزرگوار سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ مجھے بہت جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کی شادیاں کرواؤں اور لوگوں کی جو ازدواج اور شادی کے جو معاملات ہیں اس میں وساطت کا کردار ادا کروں۔ لڑکے بھی موجود ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور ہمارے جاننے والے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کے درمیان جو ہے وہ وساطت کا کردار ادا کرتے تاکہ یہ نوجوان اپنے گھروں میں چلے جائیں، شاد و آباد زندگی بسر کریں۔ تو آیت اللہ طحرانی نے ان سے یہ جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ نے بہت اچھا ارادہ کر رکھا ہے، لیکن آپ کو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ صرف ان دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروائیں کہ یہ اچھا لڑکا ہے اور یہ اچھی لڑکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپس میں تحقیق کر لیں، اپنے تمام زوایا کا آپس میں جائزہ لے لیں، اور پھر اگر آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو آپس میں آپ لوگ ازدواج کر سکتے ہیں، یا آپ کے والدین آپ کی ازدواج میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ مشورے کی حد تک بات کو آگے بڑھائیں، کوئی ضمانت نہ لیں، گارنٹی نہ لیں کہ بھئی یہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس سے بڑھ کر کردار ادا کیا تو کل کوئی آئیں گے اور آپ کے دروازے کی جو چوگاٹ ہے اس کو اتار کے لے جائیں گے کہ اس نے معرفی کیا تھا۔ اس قدر آپ کو تنگ کریں گے کہ یہ آپ توبہ کرنے لگ پڑیں گے کہ کاش میں اس نیک کام میں قدم نہ بڑھاتا، چونکہ بس اوقات زندگی میں اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو انسان کو ان مشکلات کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ وہ جو شادی کروانے کا کردار ادا کرتی ہے خاتون یا مرد یا جو کوئی بھی، وہ بس اوقات اگر زوجین کی زندگی کامیاب نہیں گزرتی تو وہ اس کو ساری زندگی جو ہے نا وہ ملامت کرتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، پھر وہ شخص بھی کہتا ہے کاش میں یہ نیک کام نہ کرتا۔ نیکی اپنی جگہ، لیکن یہ جو اس کا جو نتائج ہیں، جو اس کی عواقب ہیں، ان میں میں گرفتار ہو چکا ہوں اور پھنس چکا ہوں۔ لہٰذا روایت میں یہ مطلب نقل ہوتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، یعنی تعجیل کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن یہ تعجیل کرنا نیکی کے کاموں میں شیطان کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں العجلۃ من الشیطان سے نیکی کو مستثنیٰ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا استاد سے یعنی علامہ سید محمد حسین طحرانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ عجلے ہر جگہ پر جو نیکی کا ہے وہ شیطان کا جو ہے وہ طرف سے ہو، اور شیطان انسان کو جلدی کی طرف اور سرعت کی طرف جو ہے نا وہ کسی کام میں وادار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی انسان نیک کام کرتا ہے، نیک کام میں سرعت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، لیکن وہ نیک کام جو جس میں سرعت کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ بس ہر جگہ یہ قاعدہ اور یہ قانون جاری نہیں ہوتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان۔ لہٰذا انسان اگر نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس نیک کام میں کوئی مشکل نہیں ہے، تمام اس کے زاویے اس نے چیک کر لیے، فوراً اس کو انجام دے اور وہاں پر وہ ٹال مٹول کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ اس کے دل میں شیطان اس وسوسے کو نہ ڈالے کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، لہٰذا صبر کرے، اور صبر اتنا کرتا رہے کہ وہ انسان کا وقت ہی اسی سے جو ہے نا وہ گزر جائے۔ مثلاً دو افراد آغا طحرانی کے پاس آتے ہیں اور آ کر مثلاً ان میں کربلا جانے کی صلاحیت تھی اور وہ کربلا جا سکتے تھے، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تمام شرائط بھی موجود تھے، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہے تھے۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں جو ہیں وہ عاشق ہوں، حقیقت میں وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بہت ہی جو ہے نا وہ عاشق ہوں اور تمام ان کی راستے کی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو وہ کربلا پہنچ کر ہمیں رابطہ کرتے کہ بھئی ہم تو پہنچ چکے ہیں، ہم سے مشورے لینے کے لیے نہ آتے۔ تو بعض اوقات انسان پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے، مشورے ہی کرتا رہتا ہے، پروگرام ہی بناتا رہتا ہے، جس میں جو ہے نا وہ سارا جو ایک وہ مسائل ہوتے ہیں، جو وقت ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو نیکی کے کاموں میں سرعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ جو قول بیان کیا جاتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، یہ نیکی کے کاموں سے متعلق نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں میں انسان یہ ہے کہ عاقبت کام کو مد نظر رکھ لے، پلاننگ کر لے، اس کے لیے برنامہ ریزی کر لے، اور پھر اس میں تاخیر کا مظاہرہ نہیں کرے اور فوراً اس کام کو انجام دے۔ لہٰذا الامور مرہونۃ باوقاتہا، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر انجام دینا چاہیے، اس کام کو اس وقت سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو یعنی انسان چہ بسا بسوئے قار خیر می شتابت، ایک کام کی طرف جو ہے وہ انسان سرعت کرتا ہے، اما
کار انجام نہ میشود، یعنی وہ کام ہوتا نہیں ہے، انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، لیکن اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو یہاں انسان کا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ وہ خارج میں اس کے نتائج کو دیکھے۔ مثلا میں نے نماز شب پڑھی ہے، اب میں توقع کر رہا ہوں کہ مجھے خواب میں ملائکہ، حوریہ اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ نہیں، یہ انسان نتیجے کا پابند نہیں ہے۔ میرا وظیفہ کیا ہے؟ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھوں، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤں، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں تقوی اختیار کروں، پرہیزگاری کروں، میں اپنے وظیفے پر عمل کروں اور اس کے بعد میں نتیجے کی پرواہ نہ کروں اور نتیجے کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ لہٰذا اگر ایک انسان مستطیع ہے، اس پر حج واجب ہو گیا ہے، تو فوراً مقدمات کو فراہم کرے اور چلا جائے۔ یہاں پر استخارے نہ کرنا شروع کر دے، یہاں پر وہ لوگوں سے مشورہ نہ کرنا شروع کر دے کہ فلان بھی جائے گا تو میں جاؤں گا، فلاں بھی عزیز جائے گا تو میں جاؤں گا، میں تنہا کیسے چلا جاؤں، پرایا دیس، پرایا ملک، یہ وہ، اس قسم کی چیزیں جو انسان کے ذہنوں میں آتی ہیں، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اس کے اوپر واجب ہے اپنے واجب کو فوراً انجام دے، مقدمات فراہم کرے اور چلا جائے۔ اسی طرح کربلا اگر جانا ہے، مقدمات فراہم کرے اور چلا جائے، ادھر ادھر ٹال مٹول کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ انسان کو راہ راست سے راہ بدر کرتی ہے۔ لہٰذا روایت میں بیان ہوتا ہے اذا رأیتم الامر لا تستطیعون تغییرہ فاصبروا، یعنی اگر تم کسی کام کو دیکھتے ہو کہ اس کام کے اندر جو رکاوٹ موجود ہے تم اس رکاوٹ کو برطرف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو تو فاصبروا، تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے، حتی یکون اللہ هو الذی یغیرہ، تاکہ اللہ ہی ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ تغییر کو ایجاد کرے اور آپ کے راستے کی رکاوٹ کو آپ کے لیے جو ہے وہ برطرف کرے۔ بس عزیزان محترم، خلاصہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیر و سلوک کا نواں مورد جو بنیادی رکن ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب سیر و سلوک کا عزم کرتا ہے یا کسی بھی نیک کام کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو انسان کو اس میں سرعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انسان کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے، ٹال مٹول کرے، تو یقینی بات ہے کہ اس کام کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ انسان کے قدم کی رکاوٹیں بن جائے گی اور انسان اپنی منزل مقصود اور مراد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں نیکی کے کاموں میں سرعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہم سے ایسا عمل کریں کہ وہ ہم سے راضی ہوں، ایسا نیک عمل کریں کہ ہم ان کے سامنے سر بلند ہو سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے رزق مادی میں، رزق معنوی میں، رزق تقوی میں، رزق براعت میں، رزق اخلاق میں، رزق عرفان میں، رزق عمل میں اضافہ فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے اور میرے لیے، ہمارا نائب زیارت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں خداوند متعال یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد کریں، سرعت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا ہم مصداق بن سکیں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا پشت پناہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔